واقع کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک، ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری 680 عیسوی کو کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ اس سانحے نے اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ مرکزی کردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، نواس رسول، سید الشہداء اور حضرت علی و حضرت فاطمہ کے فرزند ہی۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد خلافت کا نظام جاری رہا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں خلافت راشدہ قائم تھی۔ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے امت میں اتحاد قائم کیا اور معاویہ بن ابی سفیان کے حق میں خلافت چھوڑ دی، شرط یہ رکھی کہ ان کے بعد خلافت موروثی نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت معاویہ کے بعد جب ان کے بیٹے یزید نے زبردستی حکومت سنبھالی تو امت مسلمہ کے کئی جلیل القدر صحابہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ نیک، عادل اشری خلیفہ نہیں تھا۔ انکار کرنے والوں میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت امام حسین کی تھی۔ حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کیا کیونکہ یزید ظلم، فسق و فجور میں ملوث تھا۔ وہ اسلامی نظام عدل اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ امام حسین سمجھتے تھے کہ اگر امت ایسے حاکم کی اطاعت قبول کر لے تو اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ لہذا امام حسین نے فرمایا، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امت محمد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف بلانے کے لیے۔ جب کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر امام حسین کو بلایا کہ وہ ان کے ساتھ یزید کے خلاف ہوں گے، تو امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ روانہ کیا۔ لیکن جب یزید کے گورنر ابن زیاد نے کوفہ پر ظلم کیا تو مسلم بن عقل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو راستے میں خبر ملی، مگر اپنے واپسی کے بجائے حق پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ یزید کی فوج نے امام حسین کے قافلے کو کربلا کے میدان میں روک دیا اور وہاں پانی بند کر دیا۔ 10 محرم 61 ہجری کی صبح یزیدی فوج نے امام حسین کے 72 جانثار ساتھیوں کو گھیر لیا۔ امام حسین کے لشکر میں ان کے خاندان کے افراد، بچوں اور اصحاب شامل تھے۔ پانی کئی دنوں سے بند تھا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے باوجود امام حسین نے فرمایا، اگر تم مجھے نہیں چاہتے تو کم از کم ان عورتوں اور بچوں کو جانے دو۔ مگر دشمن بے رحم تھا، ایک ایک کر کے امام حسین کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی اکبر، فرزند حسین، حضرت عباس علمدار، علمبردار لشکر، حضرت قاسم، بھتیجا، فرزند امام حسن، حضرت علی اصغر، 6 ماہ کا شیرخوار بچہ۔ آخر میں امام حسین خود میدان میں اترے، بڑی بہادری سے لڑے، مگر دشمنوں نے ہر طرف سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ یزیدی سپاہیوں نے آپ کے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب، بہن امام حسین، نے دربان یزید میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، یزید، تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں ذلیل کیا، نہیں، تم نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ خطبہ حق و صداقت کی علامت بن گیا۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ ظلم کے آگے سر جھکانا ایمان کے خلاف ہے۔ حسین نے اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی، ورنہ یزیدیت دین کو مٹا دیتی۔ اسی لیے کہا گیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین نے سر دیا، مگر باطل کے آگے جھکے نہیں۔ واقع کربلا محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ حق کے لیے قربانی، عدل کے لیے استقامت اور ایمان کے تحفظ کا اعلان۔ یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت امام حسین کا نام ہمیشہ حق و صداقت کی علامت رہے گا۔